بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ٹھیک 41 برس قبل 20 نومبر 1989 کو 400 سے زائد شدت پسندوں نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ سے زائد عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر دیا تھا۔ اس واقعے کو جدید دور میں بدترین واقعہ کہا جاتا ہے، جسے اسلامی دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور بدقسمتی سے ایسا کرنے والے بھی مسلمان کہلاتے تھے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں 41 سال قبل خانہ کعبہ پر ہونے والے حملے کے اصل محرکات کیا تھے، کن قوتوں اور کس سوچ نے اس حملے کو تقویت دی، اور اینٹی مسلم طاقتوں نے کیسے اس حملے کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا اور کہا، ہم ملک میں اسلام کو اس کی اصل شکل میں واپس لے جانا چاہتے ہیں اور سعودی معاشرے کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا وہ 1989 سے پہلے تھا۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھا کہ 1989 میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے سعودی معاشرے کی شکل ہی تبدیل کر دی۔ 1989 کو ویسے تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد حرام میں محصور ہو گئے تھے۔ 41 برس قبل 4 دسمبر کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کا آغاز 20 نومبر کو ہوا تھا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم 1400 ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود مسجد کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جیمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا، اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 اور 50 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا، تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی۔ جہمان بن محمد بھی انہی تقریروں سے متاثر ہوا، جس کے بعد اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثرات کو ختم کرنا تھا۔ جیمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے انہیں کچھ ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا۔ رہائی ملنے کے باوجود جیمان کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس نے نئے اسلامی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور 15ویں صدی ہجری کا پہلا دن بھی تھا، جب 20 نومبر 1989 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ مل کر جیمان خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوا۔ ان شدت پسندوں نے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی مسجد کے دروازے اندر سے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ جیمان نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ کو امام مہدی قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حملے کے فوراً بعد سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور یہودی سازش قرار دیا گیا تھا۔ کئی دن کی مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی۔ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے،
اسی لیے سعودی اہلکار اور پاکستانی فوجی ان دونوں نے مل کر 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کر دی۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔ جہمان اپنے 60 شدت پسند ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا گیا اور اسے صرف 2 ماہ کے عدالتی ٹرائل کے بعد جنوری 1980 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ جہمان کی طرف سے امام مہدی قرار دیا گیا محمد بن عبداللہ اس آپریشن میں مارا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شریعہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سے ملک میں مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس واقعے کے علاوہ 1989 میں تاریخ کے اہم ترین واقعات رونما ہوئے، جن میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں آنے والا انقلاب اعلان اور افغانستان پر روس کا حملہ بھی شامل تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔